السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جو ٹاپک ہے وہ حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں ہے کہ ان کی عمر کیا تھی جب ان کے نکاح ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد ان نے کس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بستر کی، یعنی ان کی رخصتی کس عمر میں ہو گئی۔ اور ہم یہ بات کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ آج کے وقت میں، آج کے دور میں بہت عام ہو گیا ہے کہ غیر مسلمان رسول وسلم کے بارے میں، یہ رسول وسلم کی عزت پہ یہ چیزیں، ان کے کیریکٹر کو اسیسنیٹ کرتے، یہ سب کہہ کے کہ ہی واز اے پیڈوفائل، کہ وہ چھوٹی چھوٹی لڑکی، ان کو چھوٹی لڑکیوں حضرت جیسے حضرت عائشہ ان کے ساتھ، ان کو بچوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اور انکلینیشن تھی۔ اور پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے علماء ہیں وہ یہ چیز کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ کتنی بے شرموں والی جو میں نے ابھی جملے کہے، یہ سن کے ہی تکلیف ہوتی ہے، بٹ اس سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ لوگ یہ بات مانتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ ادب سے بات کرو۔ بھائی کیسا ادب؟ تم لوگ بولتے ہو رسول ہم نے 9 سال کی بچی کے ساتھ ہم بستری کی، سیکس کیا، اور پھر بولتے ہو کہ الفاظ کو اچھے سے استعمال کرو، بولو کہ رسول ہم نے انٹر کورس کیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ مانے تو وہی ہے، تم لوگ رسول کی شان میں ایسی بات کرتے ہو۔ خیر اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو یہ حدیث ہے 6 اور 9 سال کی عمر، یہ بخاری سے کافی کتابوں سے آتی ہے، مگر ہم خالی بخاری کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ ہم یہ ٹاپک بہت شارٹ رکھیں گے۔ انگلش میں یہ بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا ہے، اس پہ کچھ ویڈیوز ہے، جیسے مفتی ابو لیث کے ویڈیو ہے یا پھر شیخ عطا بیگ کے ویڈیو ہے، آپ وہ ویڈیوز ریفر کر سکتے ہیں، وہ ڈیٹیل میں ہے اور وہ علماء ہے، میں کوئی عالم نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کی گئی بات، ان کی عزت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، کسی کو ضرورت نہیں ہے عالم ہونے کی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور ان کی عزت کی بات ہے، ان کے کردار کی بات ہے۔ تو خیر جو حدیث بخاری کی حدیث 3894 اور 3896، 5134، 5158، 5133 ان احادیث کے مطابق حضرت عائشہ وہ روایت کرتی ہے کہ میں 6 سال کی عمر کی تھی جب میرے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اور میری رخصتی اور جو کانزومیشن ہے میرج کی، وہ 9 سال کی عمر میں ہو گئی۔ تو اکارڈنگ ٹو دس ہم لیں گے کہ اور کانزومیشن کا سال ہم لیں گے 1 ہجری، ٹھیک ہے، تاکہ چیزیں کمپلیکیٹ نہ ہو، تاکہ ہمیں کیلکولیشنز میں ایزی ہو جائے۔ تو اکارڈنگ ٹو دیٹ جو ہجری 1 ہے، ہجری 1 کی بات ہم کریں گے، تو اکارڈنگ ٹو دس نریشن وہ تب جب انہیں کانزومیٹ کی میرج وہ 9 سال کی تھی، 9-10 سال کی، ایسا کچھ ہم 9 لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک عام نوشن ہے، 9 سال کی تھی۔ یہ ہماری پہلی ایج آ گئی حضرت عائشہ کے ریلیٹڈ پہلی ہجری میں، اور پہلی ہجری ہے نبوت کا 13th ایئر، 13واں سال نبوت کا، جب رسول اللہ کو نبوت ملی اس کے 13ویں سال میں ہجرت ہو گئی۔ تو خیر سب سے پہلے ہم حدیث نکالتے ہیں بخاری کی ہی، حدیث نمبر 4993، تو میں بھی دیکھتا ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھیے بخاری کی حدیث 4993۔ تو یہ حدیث لمبی ہے، ہم اس میں خالی وہ پارٹ پڑھیں گے جو ریلیونٹ ہے، خالی وہ والا حصہ ہم پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ while I was a young girl of playing age, the following verse was revealed in Mecca to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو یہ آیت ہے یہ سورۃ القمر کی 46 آیت ہے۔ تو علماء کے نزدیک، جو مفسرین ہیں ان کے نزدیک اور ان کے مطابق، یہ 3-4 سال میں یہ سورت نازل ہو گئی ہے، سورہ قمر کی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ I was a young girl of playing age according to the translation، مگر جو متن حدیث کا اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ ہے جاریہ کا۔ تو خیر جاریہ کا مطلب ہے بڑی لڑکی، نہ کہ چھوٹی لڑکی۔ ہم خیر پھر بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ ہی جائیں گے۔ تو کیا ہوگی ایک چھوٹی لڑکی جو کھیلتی ہے، اس کی عمر کیا ہو سکتی ہے؟ چھوٹی لڑکی 8 سال کی بھی ہو سکتی ہے، 10 سال کی بھی ہو سکتی ہے،
5 سال کی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم کیا ایج لیں؟ ہم منیمم لیتے ہیں، منیمم ایج لیتے ہیں. چلو ان کی عمر 6 سال کی تھی، 6-7 سال کی جب سورہ قمر نازل ہو گیا. تو اکارڈنگ ٹو دیٹ اگر ان کی عمر 6 سال کی تھی جب سورۃ القمر نازل ہو گیا، اور ہم لے رہے کہ سورہ قمر 4تھے سال میں نازل ہو گیا، ہم بہت فلیکزیبل رکھ رہے ہیں اس چیز کو. تو اکارڈنگ ٹو دیٹ حضرت عائشہ آلریڈی 2 سال کی تھی جب رسول اللہ کو نبوت ملی، یعنی نبوت سے 2 سال پہلے وہ پیدا ہو گئی. تو 2 سال کو آپ ایڈ کیجئے اور 13 سال پہلی ہجری کا، تو کتنا ہو گیا؟ تو 15 سال. تو اگر یہ بات آپ دھیان سے سمجھیے، آپ یہ ریپیٹ کیجئے یہ کلپ اور پھر سے سمجھیے. میں ایسے بتاتا ہوں کہ اگر حضرت عائشہ کی ایج اگر یہ 4th ایئر میں نازل ہو گیا سورہ قمر، اور اس ٹائم پہ وہ آف پلینگ ایج تھی 5 6 7 8 سال کی، ہم 6 سال لیتے ہیں، تو 6 سال کی تھی وہ، 6 ایئرس کی تھی وہ. تو اکارڈنگ ٹو دیٹ جو نبوت کا پہلا سال تھا وہ آلریڈی 2 سال کی ہوگی نا. 6 - 4 2 سال. اور ہجرت جو ہے وہ 13ویں سال میں ہو گئی. تو اگر وہ پہلے تب آلریڈی 2 سال کی تھی، ہجرت 13ویں سال میں تھی، اور ہم نے یہ بولا کہ ہجرت کے ٹائم پہ ان کی عمر 9-10 سال کی 9 سال کی تھی، تو اکارڈنگ ٹو دیٹ ہمیں 2 سال کو ایڈ کرنا ہے نا 13 ایئرس، تو وہ ہوتا ہے 15 سال. تو ہماری جو دوسری ایج آ گئی اکارڈنگ ٹو دس حدیث آف بخاری وہ 15 آ گئی حضرت عائشہ کی، جب ان نے رسول اللہ کے ساتھ، جب ان کی رخصتی ہو گئی، ان نے رسول اللہ کے ساتھ ہم بستری کی. یہ ہماری دوسری ایج آ گئی حضرت عائشہ کی. اور یہ حدیث بخاری کی ہے، یہ حدیث میری نہیں ہے، نہ میں خود سے پیدا کر رہا ہوں. تو ہم ایک اور حدیث کی اور جاتے ہیں، ایک اور حدیث بخاری سے ہی لیتے ہیں. بخاری کی حدیث نمبر 476. آپ بھی یہ ریفرنس لکھ کے رکھیے، بخاری حدیث نمبر 476. تو ہم اس میں بھی، یہ بھی تھوڑی لمبی حدیث ہے، تو اس میں بھی ہم ریلیونٹ پارٹ خالی لیں گے. حضرت عائشہ خود روایت کرتی ہے کہ I had seen my parents following Islam since I attained the age of puberty. خالی یہ والی لائن، I had seen my parents following Islam since I attained the age of puberty. میں نے اپنے ماں باپ کو اسلام فالو کرتے ہوئے دیکھا جب میں نے پیوبرٹی، جب میں بالغ ہو گئی. تو جب سے وہ بالغ ہو گئی تب سے انہوں نے اپنے ماں باپ کو اسلام فالو کرتے ہوئے دیکھا. اور ہمیں پتہ ہے ابوبکر صدیق پہلے بالغ مرد تھے جن نے اسلام قبول کیا، اور پہلے ہی سال میں، پہلی نبوت کے پہلے ہی سال میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اور یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اگر ہم یہ حدیث کو سمجھے، کیا عمر ہوتی ہے لڑکی کی کہ وہ بالغ ہو جائے؟ کس عمر میں لڑکیاں بالغ ہوتی ہے؟ 10-12 سال، 13 سال. اور کچھ لوگ ایسا آرگیومنٹ پیش کرتے کہ ہاں وہ 9 سال کی تھی، اس ٹائم پہ لوگ زیادہ جلدی بالغ ہوتے تھے. مگر یہ بات آئی کہاں سے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا کوئی ثبوت، بے بنیاد بات ہے کہ اس ٹائم پہ لڑکیاں یا لڑکے زیادہ جلدی بالغ ہوتے تھے. اف اینی تھنگ، اگر کچھ بھی، ان کے پاس کھانے پینے کا وہ نظام نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے پاس ہے. ہم نیوٹریشن والا، ہم ادھر ادھر کے پھل کھاتے ہیں، ہم بہت گوشت کھاتے ہیں، ہم بہت ویجیٹیبلز ہم بہت نیوٹریشس فوڈ کھاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ریگستان میں رہتے ہیں، جن کے پاس کبھی کبھی تو کھانا بھی نہیں ملتا. اگر کچھ تو یہ کہ ان کو نیوٹریشن کی کمی تھی. اور نیوٹریشن پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول، بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے انسان کس عمر میں بالغ ہو. خیر بولتی I had seen، میں نے اپنے ماں باپ کو تب سے دیکھا، جب سے میں بالغ ہوگی تب سے میں نے ان کو اسلام کو فالو کرتے ہوئے دیکھا، اسلام کی پیروی کرتے ہوئے دیکھی. تو کیا عمر ہوگی بالغ ہونے کی؟ 10 سال. چلو ہم 8 سال لیتے ہیں، ہم جیسا کہ میں نے بولا کم سے کم رکھتے ہیں ہر ایک چیز میں. اور ابوبکر پہلے سال میں. تو فار ایگزامپل اگر
फर्स्ट हिजरी में अबू बकर ने ईमान ले आए, और तब अगर हजरत आयशा ऑलरेडी प्यूबर्टी में थी, वो बालिग हो गई थी, कितने साल, 8 साल, तो आयशा की तब एज 8 साल की थी, सॉरी 8 साल की थी। तो अकॉर्डिंग टू दैट 13वें साल में उनकी एज क्या होगी, ऑब्वियसली 8 + 13, तो 8 + 13 क्या होता है, 21 है कि नहीं, 21, तो मतलब फर्स्ट हिजरी में जब उनने रसूल के साथ कॉन्जुमेट की मैरिज, अकॉर्डिंग टू दैट उनकी एज 21 साल की थी। तो ये हमारे पास एक और नंबर आ गया, बुखारी से ही आ गया, और ये ना मेरा है ना मैंने अपना प्रोड्यूस किया है, ये रेफरेंसेस आपके सामने हैं। खैर चलो बुखारी की एक और हदीस लेते हैं। बुखारी की हदीस नंबर 2297, बुखारी 2297। ये भी सेम सिमिलर नरेशन है, इसमें थोड़ी वेरिएशन है। तो वेरिएशन ये है कि हजरत आयशा कहती है, since I reached the age when I could remember things, I had seen my parents worshipping according to the right faith of Islam. हजरत आयशा कहती है कि जब से मैं उस उम्र पे पहुंच गई कि मुझे चीजें याद रहने लगी, मेरा हिफ्ज ऐसा हुआ कि मैं याद रखने लगी चीजें, तब से मैंने अपने माँ बाप को अल्लाह ताला की इबादत करते हुए देखा है। तो क्या उम्र होगी उस बच्चे की, क्या उम्र रहती है कि जब से वो चीजें याद रखने लगता है। मैं अपना बताऊं तो मैं 2 साल का, 2 ढाई साल का था, उस टाइम की चीजें मुझे याद है। मगर एक एवरेज इंसान किस 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 एज की बात इसको याद रहती है, 6 साल, 7 साल, ऐसा कुछ है कि नहीं। मतलब हम अगर इसमें भी बहुत ही लीनियंट रहे, 7 साल, चलो अगर वो भी छोड़ते हैं, हम मिनिमम रखते हैं इसमें भी 3 साल 4 साल, ठीक है। 3 4 साल ऐसी कुछ उम्र रहती है बच्चे की जब से उसे याद रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हजरत आयशा कहती है, मैं तब जब से मैं चीज़ें याद रखने लगी हूँ, तब से मैंने अबू बकर और अपनी माँ को इस्लाम फॉलो करते हुए देखा है। तो हम इस चीज में क्या एज रखेंगे, 4 4 5 साल, 4 साल की उम्र रखते हैं। तो मतलब फर्स्ट हिजरी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ईमान ले आया, तो उस टाइम पे ऑलरेडी वो उस एज की थी जब से उसको जब उसको चीजें याद रहती थी, तो मतलब 4 साल। तो फर्स्ट हिजरी में अगर वो 4 साल है, 13 साल बाद वो कितनी होगी, 17 साल, ऑब्वियसली। हमारे पास एक और नंबर आ गया, 17 साल, और ये हदीस भी बुखारी की ही है, ये हदीस भी बुखारी की ही है, और इसमें हमने कुछ अपना नहीं लाया। अब बात ये है कि जैसे एक वीडियो जाकिर नायक की है, और काफ़ी उलमा की, हाँ कि जाकिर नायक आलिम नहीं है, बट फिर भी काफ़ी उलमा की और काफ़ी लोगों की, वो ये कहते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट है कि 6 और 19 साल क्यों नहीं है, ये अपोलोजेटिक्स है, क्योंकि ये बोलते हैं कि अरबिक में 16 लिखते, 6 और 10 लिखते हैं। तो जो रावी है हदीस का, जो नरेट करता है, उसे भूल गया 10, तो उसने खाली 6 लिखा, 6 नरेट किया आगे। ये बिल्कुल बकवास और बेबुनियाद बात है। हम इस चीज़ को भी टच करेंगे एंड में, मगर ये बेबुनियाद बात है। इसके खिलाफ बहुत एविडेंस है कुरान और सुन्ना से। हम कम से कम एविडेंस ले रहे हैं इस वक्त, कम से कम एविडेंस, ताकि ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप इंग्लिश वीडियो देख सकते हैं मुफ्ती अबू लेथ और शेख अता बेग का, वो इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। खैर, तो बुखारी की ही एक और हदीस लेते हैं। बुखारी की हदीस नंबर 5190, बुखारी 5190।
تو حضرت عائشہ کہتی ہے while the Ethiopians were playing with their small spears, Allah's messenger screened me behind him and I watched. تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو حبشہ کے لوگ ہیں، ابیسینیا کے لوگ ہیں، ایتھوپینز، وہ مدینہ آ گئے تھے، اور جو ان کا وہ ڈانس ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں، ابھی بھی ان کے کچھ ٹرائبس ویسا ڈانس کرتے ہیں اپنی اسپیئرز اپنے ویپنز کے ساتھ. تو وہ باہر نکلی رسول اللہ وسلم کے ساتھ دیکھنے. اب وہ رسول اللہ وسلم کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور وہ دیکھ رہی تھی. رسول اللہ کو اس کو اسکرین پردے کی طرح رہے ان کے سامنے تاکہ حضرت عائشہ دیکھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ while the Ethiopians were playing with their small spears, Allah's messenger screened me behind him, and I watched that display and kept on watching till I left on my own. So you may estimate of what age a little girl may listen to amusement. تو وہ کہتی ہے تو تم لوگ کو اندازہ ہوگا کہ کس عمر کی بچی یہ سب امیوزمنٹ دیکھے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے کلچر کی بات کریں اور امیجن کریں کہ ہم نے کبھی ایبسینینز کو نہیں دیکھا ہے، کبھی ہم نے حبشہ کے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے، اور پھر اچانک سے ہمارے علاقے میں حبشہ کے لوگ، حبشہ کے مرد، وہ اپنے ویپن سے ڈانس کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کس عمر کے لوگ، عورتیں مرد، کس عمر کے لوگ دیکھنے نکلیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ obviously ہر ایک عمر، چاہے بوڑھی عورت ہو، چاہے چھوٹی ہو، چاہے کچھ بھی ہو. تو میرا مقصد اس حدیث سے کوئی ایج نکالنا نہیں ہے، میرا مقصد بولنا بس یہ ہے کہ یہ حدیث سے کچھ ڈٹرمائن نہیں ہوگا کہ حضرت عائشہ کی ایج کیا تھی. یہ ایک اندازہ ہم لگا نہیں سکتے. تو اور اس میں بھی جو ورڈ یوز کیا گیا وہ ہے جاریہ. جاریہ کا مطلب بڑی لڑکی. اور اس حدیث کے بارے میں ایک اور ویریشن میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں رسول اللہ کے پیچھے چھپی تھی اور جو میرا چیک ہے وہ رسول اللہ کی چیک کے ساتھ ٹچ کر کے تھا جب میں دیکھ رہی تھی انہیں. اب آپ بتاؤ 12-13 سال رسول اللہ کا قد درمیانی تھا. 12-13 سال کی لڑکی کتنی لمبی ہوتی ہے؟ 10-12-13 سال کی لڑکی. اور کیا وہ اتنی لمبی ہوگی کہ بھلے ہی وہ ٹوز پہ بھی کھڑا ہو جائے تو اس کا چیک رسول کی چیک کے ساتھ لگے؟ یہ سوچنا کہ مطلب obviously وہ تب ایک پورے سے ڈیولپ ہو گئی تھی into a fine woman، ایک almost ایک عورت میں قد کے حساب سے ایسے. خیر اور اسی حدیث کی ایک اور ویریشن ہے بخاری میں، وہ ہے حدیث نمبر 5236. یہ حدیث نمبر 5190 تھی اور وہ 5236 ہے وہ حدیث. ہم ایک اور حدیث کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 6130. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اس حدیث میں I used to play with the dolls in the presence of Prophet and my girl friends also used to play with me. When Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam used to enter, they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me. تو اس حدیث کے اکارڈنگ حضرت عائشہ اپنی ڈالز کے ساتھ جب کھیلتی تھی تو ان کی جو فرینڈس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھیلتی تھی. تو جب رسول اللہ اندر داخل ہوتے تھے گھر میں تو وہ چوری رہتی تھی شرم کے مارے یا کچھ بھی، وہ چوری رہتی تھی حضرت عائشہ کی فرینڈس. تو رسول اللہ ان کو بلاتے تھے اور بولتے تھے تم لوگ کھیلو. اب یہ سن کے ایسا لگتا ہے کہ ارے یار کیا عمر ہوگی ایک بچی کی جو ڈالز کے ساتھ کھیلے. مگر یہ چیز سوچنے کی بات ہے کہ ہم آلریڈی ایک پری کنسیو نوشن میں ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کس عمر میں گڈے گڈیو ڈالز کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹی وی ہے، ان کے پاس موبائل فونز ہیں، ان کے پاس لیپ ٹاپس ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس میوزک ہے. لڑکیاں جب ٹین ایج میں گھستی ہے تو میک اپ ویک اپ کے ساتھ انگیج ہوتی ہے، وہاں سے اپنا ان کے شوق بدل جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نئی چیزیں ہیں، وہ کالج، یونیورسٹی، فرینڈس، وہ سب یہ سب. بٹ جو یہ وقت ہے اس میں کوئی کالج نہیں ہے، اس میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، اس میں
کوئی ٹی وی نہیں ہے، اس میں کوئی موبائل فون نہیں ہے، اس میں کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک کمرہ ہے جو خالی پڑا ہے، باتھ روم بھی پتہ نہیں دور باہر جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ امیوزمنٹ نہیں ہے سوائے ان ڈالز کے. تو کیا عمر رہے گی ان لڑکیوں کی جو ڈالز کے ساتھ کھیلے؟ چلو اگر وہ 10-12 سال تک ہی کھیلتے ہیں، جو میں نے ریسرچ کی ہے ابھی، جو کمپنیز یا انڈسٹری اس میں انوالوڈ ہے بچوں کے کھلونے بنانے میں، ان کے اکارڈنگ 10-12 سال کی عمر تک لڑکیاں خریدتے ہیں ان کے ٹوائز. خیر، تو 12 سال 10 سال تو یہ لڑکیاں کس ایج تک کھیلیں گی؟ ان کے پاس کچھ بھی آبویسلی یہ زیادہ لمبے ٹائم تک کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے. کیا کریں گے؟ فون انٹرنیٹ کا تصور بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا کریں گے لوگ؟ کیا کام کریں گے گھر کا؟ بڑے گھر میں ایک کمرہ ہے، صفائی کرنا کیا ہے دن بھر؟ خیر، تو اور یہ بات کی اینڈ مائی گرل فرینڈ جو ان کے ساتھ کھیلتی تھی، جب رسول ہم آتے تھے تو وہ چوری رہتی تھی. اگر یہ چھوٹی بچیاں ہیں تو یہ چوری کیوں رہیں گی؟ یہ تو کھیلیں گی نا. جب تک کہ ان میں حیا نہ ہو، اور حیا بڑی عمر میں آتی ہے، لیٹر ٹینز میں، مڈ ٹینز میں، ہے کہ نہیں؟ تو جب ان میں حیا آ گئی لیٹر ٹینز، تو تبھی تو وہ چوری رہیں گی. تھوڑی بچپنے میں چوری رہتی. تو میں اس ایج سے اس حدیث سے کوئی ایج ڈرائیو نہیں کر رہا. میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی ایج کیا تھی. ان کی ایج کچھ بھی ہو سکتی ہے، 10 سال، 15 سال، 16 سال، کچھ بھی. ہم اس حدیث سے کچھ ڈٹرمائن نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں. اور اس کے بعد ایک اور جو جب بدر ہوئی، بدر پہلے سال میں ہو گئی، اور ہم مانیں گے کہ حضرت عائشہ تب 10 سال کی تھی جب بدر ہوئی. تو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہ 14 سال کے تھے، اور بدر میں شدت کی ضرورت تھی مین پاور کی، کیونکہ مسلمان بہت کم ہے. کیا سنتے ہیں ہم؟ 300 لوگ، 313 لوگ، ایسا ہی کچھ نمبر. اور ایک فرد کی ضرورت تھی. اور جو حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر ہے، وہ بھی اپنے باپ کی طرح الٹیمیٹلی لمبے، بیل بیلٹ، چوڑے تھے. اور 14 سال کی عمر میں بھی وہ بہت ہی ڈیولپ تھے فزیکلی، بہت میچور تھے فزیکلی. بٹ جب رسول اللہ سے اجازت مانگنے گئے تو انہیں اجازت نہیں ملی جنگ میں شرکت کرنے کی، چاہے وہ بس تیر جمع کرنا یا گائل لوگوں کی مدد کرنا، انہیں واپس کیمپ میں لانا، ان کا علاج کرنا، چاہے وہ ہو یا چاہے سیدھا لڑنا، ان کو کسی چیز کی اجازت نہیں ملی. مگر اگر حضرت عائشہ نے شرکت کی، اور وہ گائلوں کی ان کی مدد کے لیے تھی، اور وہی ہتھیار تیر ویر جمع کرنے کے لیے. مجھے بتائیے آپ لوگ، کیا حضرت عائشہ 10 سال کی لڑکی، اسے اجازت ملے گی، اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو 14 سال کے ہے اور آلریڈی بہت ویل بلٹ ہے، کیا وہ زیادہ فائدہ نہیں دیتے انہی کاموں میں، کھینچنے میں، لوگوں کو تیر نکالنے میں، زیادہ پھرتی میں؟ ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسا لگتا ہے تم لوگوں کو کہ وہ حضرت عائشہ تب 10 سال کی تھی، انہیں اجازت ملی، اور ابن عمر 14 سال کے ہو کر بھی اجازت نہیں ملی؟ اور اس کے اگلے سال احد ہو گئی اور وہ 15 سال کے تھے اور انہیں تب اجازت ملی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 15 سال کی عمر کے بعد سے لڑکوں کو اجازت ملی جنگ کرنے میں، جنگ میں شامل کرنے میں. اور انیشیلی ان کو تھوڑا تجربہ ہو جنگ کا، اور وہ زیادہ کیونکہ خطرہ نہ ہو، کیونکہ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ وہ آخر 15 سال کے بچے ہیں، اتنا تجربہ اور ایکسپیرینس نہیں ہے. 15 سال کی عمر میں اجازت، تو ان کو 15 سال کی عمر میں اجازت ملے گی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کو 10 سال کی عمر میں ہی، جو رسول اللہ کی بیوی ہے، جنہیں زیادہ پروٹیکشن ملنی چاہیے. یہ بہت عجیب بات ہے نا، یہ بہت منکر ہے. خیر، اس کے باوجود اچھا، اب جو یہ بات ہے کہ حضرت عائشہ کی ایک بڑی بہن ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر. ابن کثیر اور طبری کے اکارڈنگ
جب حضرت اسما نے عبداللہ ابن زبیر کو جب وہ پیدا ہو گئے عبداللہ ابن زبیر تو وہ 27 سال کی تھی. عبداللہ ابن زبیر ہجرت میں پیدا ہو گئے پہلے ایئر 1 میں، مطلب 13th ایئر میں 13th ایئر جو ہے 13th ایئر جو ہے فرسٹ ایئر آف ہجری 13th ایئر آف نبوت فرسٹ ایئر آف ہجری میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی وہ پیدا ہو گئے. اور سین یہ تھا تب یہ بات تھی کہ جو مسلمان ہیں ان میں بیٹے پیدا نہیں ہو رہے تھے اور جو پیدا ہو رہے تھے وہ مر جاتے تھے. تو افواہ پھیل گئی کہ یہودوں نے جادو کیا اور مسلمانوں کے بیٹے پیدا نہیں ہو رہے. تو جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہو گئے اور وہ بہت ہیلدی بچے تھے تو ان کو مکہ مدینہ کی گلیوں میں گھمایا اور دکھایا کہ نہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، کوئی جادو کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب اللہ کی مدد ساتھ ہو. تو خیر اس ٹائم پہ حضرت اسما 27 سال کی تھی. اور ابن کثیر اور طبری کے اکارڈنگ اور باقی جو ہسٹورینز ہیں اور باقی علماء کے میکسیمم علماء کے نزدیک حضرت اسما جو ہے وہ عائشہ صدیقہ سے بڑی ہے بائی 10 years. تو وہ 10 سال بڑی ہے حضرت عائشہ سے. تو اکارڈنگ ٹو دس اگر وہ حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی ہے اور پہلی ہجرت میں ان کی عمر 27 سال کی ہے تو حضرت عائشہ کی عمر کیا ہوگی؟ نیچرلی 17 years old اگر وہ ان سے 10 سال چھوٹی ہے کہ نہیں. تو ہمیں یہ نمبرز جو ہے یہ بخاری میں آ گئے، کتنے نمبرز آ گئے، 9 بھی آ گیا، 15 بھی، 21 بھی، 17 بھی، اور یہ 17 ہسٹری کے اکارڈنگ. بٹ ہمیں صرف یہی لینا بھائی، یہ سارا ڈسکورس اگنور کر کے خالی ہمیں یہ 9 سال لینا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی بچی کے ساتھ ہم بستری کی، باقی چاہے کانٹیکسٹ کچھ بھی ہے اسے گولی مارو، ہمیں سننا بھی نہیں ہے. ہم فخر کے ساتھ کہیں گے کہ 9 سال کی بچی کے ساتھ رسول نے سیکس کیا. اور یہ مسلمان لوگ ہیں جو پروپگیٹ کرتے ہیں، اور جب کوئی غیر مسلمان پہ کارٹونز بناتے ہیں رسول کو پیڈوفائل کہتے ہیں تو تب اوفینڈ ہوتے ہو، جبکہ تم ہی لوگ ہو جو یہ چیز پروپگیٹ کرتے ہو. خیر اس کے مزید اب یہ بات ہے کہ جو بھی بخاری میں جو چینز ہے، اکثر چینز جو ہے اس حدیث کی جو ہم بات کر رہے تھے نا، 16 کے بدلے 6، 19 کے بدلے 9 سال، 10 بھول جانا. خیر جو وہ حدیث ہے وہ ہشام کے ذریعے آ گئی ہے. جو میں بولنے والا ہوں یہ میرے پے گریڈ سے بہت اوپر ہے، میں عالم نہیں ہوں، اسی لیے میں کسی عالم کو کوٹ کروں گا اس چیز کے بارے میں. تو یہ حدیث اکثر ہشام کے ذریعے آ گئی ہے. ہشام عروہ کا بیٹا ہے اور عروہ حضرت عائشہ کا نیفیو ہے. تو مفتی ابو لیث کہتے ہیں کہ ہشام is criticized by people like امام المالک for his ahadith that are transmitted by people of Iraq. تو ہشام کو جو ہے بہت تنقید، ان کو بہت کرٹیسائز کیا ہے بہت علماء نے، اور ان علماء میں امام المالک، امام المدینہ، ان کو انٹروڈکشن کی بھی ضرورت نہیں. وہ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں ہشام کی احادیث کے بارے میں جو عراقیوں نے روایت کی ہے ہشام سے. اور اس کے آگے کہتے ہیں many scholars of hadith including Ibn Hajar say that what he transmitted in Iraq, if it's solely outside of Medina, it has been problematized because they say his memory was affected. تو ابن حجر جو بہت ہی بڑے محدث ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہشام ہے، جو بھی ان کی روایتیں ہیں جو عراق سے نکلی ہے، اگر وہ مدینہ بالکل مدینہ کے باہر ہے تو ان میں بہت پرابلمٹائزڈ، ان کے بارے میں بہت جو علماء ہے وہ بہت دھیان سے انہیں پرکھتے ان احادیث کو، کیونکہ جو ہشام کی جو میموری ہے، جو اس کا حفظ ہے، وہ بہت ہی ویک ہو گیا لیٹر ایج میں. اور آگے ابو لیث کہتے ہیں کہ جو اکثر ان کی احادیث ہے
یہ والی یہ حدیث یہ اکثر عراقی ٹرانسمیٹرز عراقی اسٹوڈنٹس نے ٹرانسمٹ کی ہے کہ وہ 9 سال 6 سال کی تھی. یہ عراقی اسٹوڈنٹس نے عراقی نریٹرز نے ہی نریٹ کی ہے. یہ آپ مفتی ابولیث کا ویڈیو دیکھ سکتے ہو ایج آف عائشہ کے بارے میں, تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں. اور اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں کوئی آبجیکشن ہے یا کوئی آپ ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فیس بک پہ. اینی وے وہ آگے خود کہتے ہیں کہ well somebody could highlight that wait a minute isn't there people like Ibn Shihab al-Zuhri, Ibn Shihab and so on transmitting this hadith. تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے اس کے خلاف کہ کیا ابن شہاب نے یہ حدیث ٹرانسمٹ نہیں کی, کیا وہ بھی تو اس حدیث کے راوی تھے؟ مگر بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو مدینہ کا ڈاکیومنٹر ہے حدیث, جو حدیث سے پروڈیوس کرتا ہے, کوئی مدینہ کا ایسا محدث نہیں ہے جس نے یہ حدیث روایت کی. اور عجیب بات یہ ہے کہ ابن شہاب جو ہے اس کا اسٹوڈنٹ ہے امام مالک. امام مالک نے بھی یہ حدیث ان سے روایت نہیں کی. اور وہ کہتے کہ no person who produces hadith, I don't mean a person in the chain, but who produces hadith in Medina reports this, that Aisha's age at the time of her marriage. تو کوئی مدینہ کا جو اصلی مین پرائمری پروڈیوسر ہے حدیث کا, وہ یہ حدیث نریٹ نہیں کرتا ہے. It's only predominantly outsiders, it's only predominantly or only the people who are from outside of مدینہ جو یہ حدیث ہے وہ نریٹ کرتے ہیں, کہ مدینہ کے باہر والے لوگ یہ حدیث روایت کرتے ہیں. تو اور امام شہاب کے بہت مدنی اسٹوڈنٹس تھے, جیسے میں نے کہا کہ امام مالک, مگر کوئی مدینہ کا اسٹوڈنٹ ان کا یہ حدیث روایت نہیں کرتا ہے. ایک اور مدینہ کا بندہ, ایک اسکالر, ایک بندہ ہے جسے ابن ابی زیاد کہتے ہیں. تو مفتی ابولیث کہتے ہیں, I'm quoting مفتی ابولیث, there's another Madinan person in this chain known as Ibn Abi Zihad who transmitted this, and I know people have criticized him, but what I know is interesting is he is also the person who transmits Aisha's age in another reporting in relation to her elder sister Asma, and he says that Aisha was 10 years younger than Asma. تو وہ کہتے ہیں مفتی ابو لیث کہ بھلے ہی جو ابن زیاد ہے وہ یہ روایت کرتا ہے, مگر ابن زیاد ہی وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت عائشہ اسما سے 10 سال چھوٹی ہے. تو اگین پھر سے وہی پوائنٹ, اگر حضرت اسما حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی ہے اور ہجرت کے ٹائم پہ اسما 27 سال کی تھی, تو اگر وہ سے 10 سال بڑی ہے تو پھر حضرت عائشہ تو 27 سال کی ہے نا. تو یہ پھر سے تھوڑا پرابلمٹائز ہو گیا یہ چیز. خیر, اور اس کے بغیر بھی بہت ساری ایویڈنسز ہے اور بہت بڑا ڈسکورس ہے اکارڈنگ ٹو وچ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ 6 سال یا 9 سال کی نہیں تھی جب ان کی نکاح ہو گئی رسول اللہ کے ساتھ. اور ایک بات یہ کہ حضرت عائشہ جو ہے رسول اللہ کے ساتھ نکاح ہونے سے پہلے وہ آلریڈی انگیج تھی جبیر ابن مطعم کے ساتھ. جبیر وہی بعد میں ایمان لے آئے, وہی صحابی ہے جس نے حبشی انہی کا سلیو تھا, وحشی جو ہے وہ جبیر ابن مطعم کا ہی سلیو تھا, ان کا ایک غلام تھا, اور جبیر نے ہی ان کو برائب کیا جب ہندا نے آفر دیا کہ جو حمزہ کو مارے گا میں اس کو انعام دوں گی. تو خیر یہ وہی جبیر ہے جس کے ساتھ حضرت عائشہ کی آلریڈی نکاح ہو گئی تھی اور ان کی شادی ہونے والی تھی. سے بہت ہسٹورینز کے نزدیک 2 سال پہلے ہی رسول سے نکاح سے 2 سال پہلے ہی حضرت عائشہ انگیج تھی جبیر کے ساتھ. مطلب 4 سال کی لڑکی کیسے انگیجڈ ہوگی, اور یہ ان کے کلچر میں بھی نہیں تھا
کیونکہ ہمارے پاس ایسی اور کوئی بھی رپورٹ نہیں ہے جو اس عمر کی لڑکی کے نکاح کے بارے میں بات کرے. حضرت عائشہ ہی کیوں 4 سال کی لڑکی، آپ اندازہ کرو 4 سال کی لڑکی کتنی بڑی ہوتی ہے. خیر، تو پھر وہ نکاح وہ انگیجمنٹ توڑ دی گئی کیونکہ جبیر کی ماں نے کہا کہ یہ تو مسلمان بن گئی ہے اور یہ تمہیں بھٹکائے گی. بلا 6 سال 5 6 سال 7 سال کی لڑکی کیسے بھٹکائے گی کسی آدمی کو، کسی لڑکے کو. چلو جبیر تب ٹینز میں تھا، مڈ ٹینز میں، کیسے بھٹکائے گی وہ؟ یہ تو بیوقوفانہ بات ہے نا. تو کیوں ہم مسلمان لوگ یہ سب کرتے ہیں؟ اور پھر جو مسلمان 6 اور 9 کے خلاف ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں اسلام سے باہر ہے، ان کو بولتے ہیں کہ یہ بے شرم لوگ مذاق بنا رہے اسلام کا. جبکہ وہ لوگ جو یہ ایمان لاتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم had sex with a 9-year-old girl، وہ ایسے چلتے کہ جیسے اسلام کا جھنڈا وہ سنبھال رہے ہیں. یہ بہت ہی شرم کی بات ہے اور بہت تکلیف دینے والی بات ہے. تو انشاءاللہ آپ غور کریں. تو میرا مقصد نہیں ہے کہ کوئی نمبر دینا، میں بس بول رہا ہوں کہ حضرت عائشہ تب لیٹر ٹینز میں تھی جب ان کی رسول اللہ کے ساتھ 18-19 سال کی ہوگی جب ان کے رسول اللہ کے ساتھ ہم بستری ہوگی. مطلب وہ ٹھیک عمر ہے. اور یہ بات کوئی کہے گا کہ تب لڑکیاں یا لڑکے زیادہ جلدی بالغ ہوتے تھے، یہ بکواس بات ہے. اس چیز کو بالکل آپ رد کیجئے اسی ٹائم پہ، کیونکہ یہ سیریسلی یہ بہت بکواس بات ہے. اور بھی کئی احادیثیں تھی اور بھی کافی ساری چیزیں تھی، جیسے یہ بات کہ جو طبری ہے وہ کہتے ہیں کہ عمر سے پہلے حضرت عائشہ نے ایمان لایا، عمر نے 4 سال میں ایمان لایا. تو اگر عمر نے 4 سال میں ایمان لایا تو حضرت عائشہ کی عمر کیا ہوگی؟ مطلب کیا ہے بچے کی عمر؟ اوبیسلی جب بچہ بالغ ہوتا ہے تبھی اس کی ٹیسٹیمنی تبھی اس کی شہادت لے سکتے ہیں، ورنہ تو وہ معصوم ہے. ابو حنیفہ اور کوئی ابن حزم کوئی عالم کے نزدیک 1 سال بالغ ہونے کے 1 سال پہلے بھی وہ بچہ شہادت دے تو وہ قبول ہے. مگر کم سے کم تو وہ 8-9 سال کی ہونی چاہیے نا کہ وہ اسلام قبول کرے. تو اس حساب سے اگر حضرت عمر نے 4 سال 4 سال میں ایمان لے آئے، دیکھو ان ہسٹری کے ریٹس میں کوئی بولے گا 3 سال، کوئی بولے گا 5 سال، کوئی بولے گا 6 سال، کیونکہ یہ رپورٹس بہت ویری ہوتی ہے. تو میں بہت زیادہ لینینٹ رہ رہا ہوں ڈیٹس میں. تو اگر وہ 4 سال میں حضرت عمر نے ایمان لایا اور اس سے پہلے آلریڈی حضرت عائشہ نے ایمان لے آئی تھی وہ، تو ہم لیں گے کہ چلو 4 سال سے ان کے ایمان لانے سے کچھ مہینے پہلے حضرت عائشہ نے شہادت پڑھی. تو پھر بھی وہ کتنی، چلو 8 سال لیں گے تو مطلب پہلے نبوت سے 4 سال پہلے آلریڈی حضرت عائشہ نے حضرت عائشہ پیدا ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو اکارڈنگ ٹو دیٹ ان 4 سال کو 13 سال ایڈ کریں گے تو پھر سے 17 نمبر آتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم لینینٹ رہے اور ہمیں 3 بار 17 آ گیا. حالانکہ 17 ہمیں تب آ گیا جب ہم کم سے کم لے رہے یہ سب چیزیں، کم سے کم ڈیٹس لے رہے ہیں. اور اس کے بغیر اس کے مزید طبری کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ابو بکر کے 4 بچے جاہلیہ میں ہی پیدا ہو گئے، یعنی نبوت سے پہلے ہی پیدا ہو گئے. تو اکارڈنگ ٹو دیٹ نریشن، چاہے اگر ہم یہ رکھیں گے کہ نبوت کے 1 سال پہلے حضرت عائشہ کا جنم ہو گیا، تو پھر اس حساب سے اس کو 13 سال ایڈ کریں گے تو مطلب ہمارے پاس ایک اور نمبر آتا ہے 14. تو مطلب وہ 14 سال کی تھی جب رسول کے ساتھ جب ان کی رخصتی ہو گئی. تو کتنے سارے ڈیٹ آ گئے ہمارے پاس. اب آ گئے 9 سال، ہمارے پاس ہے 14 سال، ہمارے پاس ہے 15 سال، ہمارے پاس ہے 17 سال، ہمارے پاس ہے 21 سال 21 سال. اور جو یہ سب ہے یہ 9 سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ میرا اپنا اندازہ 18-19 ایسا ہی 17-18-19 کے آس پاس کا ہے. آپ یہ بھی مان سکتے ہیں. مگر پھر اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے کہے گا کہ he was a pedophile، تب آبجیکٹ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ بائی ڈیفینیشن پیڈوفائل کا وہی میننگ ہے.
تو سمجھو نا رسول کی شان کے خلاف بات ہو رہی ہے، کیا کیا محبت ہے رسول کے ساتھ، کیا رسول رحمت للعالمین ہے، 9 سال کی بچی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں کیا رحمت ہے، کیا حکمت ہے. کچھ تو خیال کرو، کچھ تو سوچو، کچھ تو سمجھو، کچھ تو عزت کرو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اتنا کچھ کیا. رسول کے لیے ان کا کردار سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اگر ان کے کردار کو اسیسنیٹ کیا، ان کے کیریکٹر کو اسیسنیٹ کیا، تو پھر جو نے میسیج دیا اس میں تو کچھ وزن ہی نہیں رہے گا نا. جب کسی انسان کا کردار خراب ہو تو اس کی باتوں کا وزن ہی نہیں رہتا. خیر میں ادھر ہی چھوڑ دیتا ہوں یہ ٹاپک، باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کیا سمجھے کیا مانے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں بھی فیوچر میں اور کوئی بات اور کوئی ویڈیو بنے ایسے ہی کسی موضوع پہ. اور اگر آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کسی چیز کے بارے میں تو پلیز کمنٹ میں کیجیے، اور پلیز لائک کیجیے یہ ویڈیو، یہ شیئر کیجیے ویڈیو، اور یہ سبسکرائب کیجیے چینل. کیونکہ اگر ایسا کیا تو بہت سارے لوگ واقف ہوں گے، باخبر ہوں گے اس چیزوں کے ساتھ. I'll try to add these subtitles also inshallah as soon as possible تاکہ انگلش میں ہو. اور یہ بہت ہی پریسائز اور چھوٹا ویڈیو ہے، جیسا کہ میں نے بولا میں ڈیٹیل میں نہیں گیا. اس پہ کم سے کم 4-5 گھنٹے کا ویڈیو بنے گا کم سے کم. یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے، بٹ انشاءاللہ اتنا کافی ہے. انشاءاللہ دعا کی درخواست ہے، اور پلیز شیئر کیجیے ویڈیو پلیز، کیونکہ یہ بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے اور یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.